اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سورہ نام کی آیت نمبر 21، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ دیکھیں، غور کریں، پہلے دو چیزوں کا ذکر ہوا۔ اول تو بات ہوئی شرک کی کہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات ہوئی کہ خداوند عالم کا کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 دیکھیں، آیت نمبر 19 میں غور کریں تو یہ ہے کہ انکم لتشہدون ان مع اللہ الہۃ، کیا تم یہ کہتے ہو، گواہی یہ دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں۔ بس رسول خدا، بات ہو رہی ہے مکی فضا کی، مکی فضا کے مشرک بھی لوگ موجود ہیں اور رسول خدا کی رسالت کا انکار کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ آیت نمبر 20 میں ذکر ہوئی بات کس کی؟ یہود و نصارہ کی، کہ بس بت پرست تھے جو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، اہل کتاب تھے جو کتاب والے تھے، وہ رسول خدا کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے اور کہاں غلط عقائد میں پڑ گئے۔ وہ کیا؟ جناب عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یا بس وہ پہلے سے اس چیز میں بھی پڑے ہوئے تھے اور رسول خدا کی رسالت کا انکار بھی کیا، حالانکہ رسول خدا کو پوری خصوصیات کے ساتھ پہچانتے تھے۔ جس طرح بیٹے کو، اپنے خاندان والوں کو پوری طرح پہچانا جاتا ہے کہ اس کی عادت کیا ہے، اسی طرح پوری خصوصیات کے ساتھ رسول خدا کو پہچانتے تھے کہ کس گھر میں آئے گا، ان کی ماں کون ہوگی، باپ کون ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، اس کے اصحاب کون ہوں گے، یہ سارا کچھ وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بس انکار کیا۔ بس ایک تو توحید کے منکر، دوسرا اب آیت نمبر 21 دیکھیں، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے۔ کون سا جھوٹا بہتان باندھے؟ جھوٹا بہتان باندھے کہ اللہ کا شریک ہے، اللہ کا شریک ہے۔ اب اللہ کا شریک ہے، یا بت ہیں، یا معاذ اللہ انسانوں میں سے جناب عیسیٰ اور جناب عزیر، افضل انسان۔ بس ایک تو یہ ظالم کہ خدا پر جھوٹا بہتان باندھے اللہ کا شریک بنا کر، کہ اللہ نے معاذ اللہ ان کو شریک قرار دیا، ٹھیک۔ بس ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، یعنی رسالت رسول خدا آیت ہے، جو آیت خدا کا انکار کرے گا وہ خدا کا انکار کرے گا، ٹھیک۔ بس منطقی طریقے سے قرآن آ رہا ہے، ریاضی کی مانند قرآن کریم آ رہا ہے، ٹھیک۔ او کذب بآیاتہ، یہاں علی اللہ کذبا آیت نمبر 19 سے تعلق، او کذب بآیاتہ آیت نمبر 20 سے تعلق، او کذب بآیاتہ، یہاں جھٹلائے اس کی آیات کو۔ اس کی آیات میں سے اہم ترین آیت کون سی ہے؟ رسالت رسول خدا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بس ظالم وہ نہیں ہے صرف جو شرک کرے، ظالم وہ بھی ہے جو رسول خدا کی رسالت کا انکار کرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے۔ بس جہاں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، اسی طرح رسالت رسول خدا کا انکار بھی کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ بس انہ لا یفلح الظالمون، بس بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، یعنی مشرکین بھی اور رسول خدا کی رسالت کو جھٹلانے والے بھی ظالم ہیں، اور ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم سب کو، ان سب کو، یعنی توحید کے منکروں کو اور رسالت رسول خدا کی منکروں کو ہم اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم سوال کریں گے، نقول سوال کریں گے، پھر ہم سوال کریں گے للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ،
کہاں ہیں تمہارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے؟ اعمالہم کسراب، خداوند عالم نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ مشرکوں کے اعمال، بدعقیدہ لوگوں کے اعمال سراب ہیں. سراب یعنی بے حقیقت، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، خدا کا کوئی شریک ہی نہیں. جب حقیقت ہی کوئی نہیں ہے تو وہ عقیدہ اپناتے رہیں، اس کے مطابق عمل انجام دیتے رہیں، تو وہ عقیدہ اور عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ سراب، بے حقیقت ہو جائے گا، بے حقیقت ہو جائے گا. بس این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ کیونکہ وہ حقیقت نہیں رکھتے تھے. اب خدا پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ حقیقت ہی نہیں تھی ان کی کوئی، بس یہ سراب. کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، بنائے ہوئے شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، باطل خیال کرتے تھے؟ بس ہم دنیا میں تم سے کہتے تھے کہ یہ حقیقت نہیں رکھتے، آج تمہارے لیے آشکار ہوا، آج تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، آج تمہاری آنکھیں کھلی ہیں. کنتم تزعمون، بس وہ سراب تھے، حقیقت نہیں تھے. ثم لم تکن فتنتہم، فتنتہم سے مراد تین مرادیں لی گئی ہیں. یہاں پہلی چیز، فتنے سے مراد جواب ہے. ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، پھر نہیں ہوگا ان سب کا جواب مگر یہ کہ وہ کہیں گے خدا کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. پہلی مراد، بس فتنے سے مراد پہلی کیا ہے؟ جواب. پھر وہ کہیں، پھر کہاں سے؟ ہاں، پھر نہیں ہوگا ان کا جواب، پھر نہیں ہوگا ان کا جواب مگر یہ کہ وہ کہیں گے خدا کی قسم جو ہمارا رب ہے نہیں تھے ہم دنیا میں مشرک. ادھر بھی جھوٹ بولیں گے، ادھر بھی دنیا میں جو انہوں نے کیا تھا اس کے حوالے سے وہ آخرت میں کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولیں. یا دوسری مراد، فتنتہم سے مراد کفر کا انجام، عاقبت. وہ جو پوشیدہ عاقبت تھی دنیا میں وہ آشکار ہو جائے گی کہاں؟ آخرت میں. ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے کفر کا انجام، ان کی عاقبت مگر یہ کہ وہ کہیں گے خدا کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے. وہاں موحد بن جائیں گے، عاقبت کیا ہو جائے گی؟ موحد بن جائیں گے، لیکن یہ توحید کسی کام کی نہیں ہوگی. بس یہ دوسری مراد فتنتہم سے ان کے کفر کا انجام، ان کی عاقبت. تیسرا ترجمہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے معذرت. فتنتہم سے مراد معذرت. پھر نہیں ہوگی ان کی معذرت مگر یہ کہ وہ کہیں گے خدا کی قسم جو ہمارا رب ہے نہیں تھے ہم مشرکوں میں سے. یہ تین ترجمے کیے گئے ہیں، بس آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ آپ کریں، یا تینوں ہی مراد لے لیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. ٹھیک. بس ثم لم تکن فتنتہم، یا جواب، ان کا جواب، یا ان کے کفر کا انجام، یا ان کی معذرت. پھر نہیں ہوگی ان کی معذرت مگر یہ کہ وہ معذرت کرتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم جو ہمارا رب ہے نہیں تھے ہم مشرکوں میں سے دنیا میں. قالو، وہ کہیں گے کہ ہمیں خدا کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. انظر، غور کر، کیف کذبوا، کیسے وہ جھٹلا رہے ہیں اپنے آپ کو آج آخرت میں. آج اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں. دنیا میں وہ توحید کو جھٹلاتے تھے، رسالت کو وہ جھٹلاتے تھے، آج کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. انظر، دیکھو قیامت کو. انظر ہی نہیں، قیامت کو دیکھو، یہاں قیامت کی بات ہو رہی ہے. انظر، قیامت کو دیکھو. کیف، کس طرح. بس وہ دن تبل السرائر ہے، باطن آشکار ہونے کا دن ہے. ٹھیک. بس معبود ان عابدوں سے کہیں گے کہ تمہارا کام تو باطل تھا، تم سب ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ شیطان کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک. انظر کیف کذبوا، کیسے وہ جھٹلا رہے ہیں علی انفسہم، اپنے آپ کو، وضل عنہم، گم ہو جائیں گے ان سے، وہ معبود گم ہو جائیں گے. نہیں کیا معبود عابدوں سے کہیں گے کہ تمہارا کام باطل تھا،
تم سب ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے. بس ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، بس تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. جناب عیسیٰ، جناب عزیر، یہ جب معشور ہوں گے یہ گم ہو جائیں گے، ذلہ گم ہو جائیں گے. ان سے جناب عزیر اور جناب عیسیٰ وہ معبود جن کے بارے میں اللہ کے شریک بنانے کے لحاظ سے وہ بہتان باندھتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں، نہیں معاذ اللہ جناب عزیر خدا کا بیٹا ہے، یا معاذ اللہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. ٹھیک، بس یہ گم ہو جائیں گے نہیں، وہ کوئی شفاعت نہیں کریں گے، کسی کام نہیں آئیں گے، کوئی نصرت نہیں کریں گے، کوئی ان کی جو ہے معذرت کو قبول نہیں کریں گے. بس وذل گم ہو جائیں گے، وہ معبود گم ہو جائیں گے. تبھی آپ اگر غور کریں سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو مومنین ہوں گے یا اولیاء الہی ہوں گے، اولیاء الہی اور خاص مومنین یعنی اس میں خاص لوگ آتے ہیں، تو ان کا نور ایک تو ان کے سامنے چلے گا اور ان کے دائیں جانب چلے گا، ان کے بائیں جانب نہیں چلے گا. بائیں جانب نہیں چلے گا یعنی کیا مراد؟ یعنی بائیں جانب یعنی اصحاب الیمین فائدہ نہیں لے سکیں گے ان کے نور. اصحاب الشمال ان کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ اصحاب الیمین فائدہ اٹھا سکیں گے. سامنے جو نور چلے گا یعنی ان کا درجہ بلند ہوگا، سامنے والا نور یعنی ان کا درجہ بلند ہوگا. دائیں والا نور یعنی ان کا شفاعت والا نور، اصحاب الیمین اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، لیکن اصحاب الشمال اس سے فائدہ نہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ذل گم ہو جائیں گے، انہم ان سے وہ معبود جن کے بارے میں وہ بہتان باندھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ وہ معبود عابدوں سے کہیں گے کہ تمہارا کام باطل تھا، تم سب ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، شیطان کے کہنے پہ تھے، ہمارے کہنے پہ نہیں تھے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.